وجہ سے ایک بیٹی اپنی آنکھوں کو کھو دیتی ہے، میرے عشق کے اظہار کی وجہ سے 2-3 الفاظ میں نے کیا کہے کہ اس نے اپنے آپ کو عیبدار بنا لیا، اپنے آپ کی آنکھیں، ارے وہ تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں ذرا سنیں۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کیا کرتے تھے نا، قبرستان میں جانے کے بعد کچھ دیر وہاں پر بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر وہاں کچھ اپنے آخرت کے بارے میں سوچتے، قبر کے بارے میں سوچتے۔ بڑے آپ مقدر کے سکندر ہیں، ہمارے یہاں پر قبرستان بھی بڑی اچھی جگہ ہے، مسجد بھی ہے، بڑا اچھا ہوا کرتا۔ ہم 5 وقتہ نمازی ہوتے، ہر ایک نماز کے بعد ہم وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرتے اپنے مرحوم کے لیے، اللہ ان نمازوں کی بدولت، اللہ ہماری دعاؤں کی بدولت ہمارے جانے والے یعنی ہمارے باپ ہوں یا ماں، ہمارے کوئی بھی ہو جانے والا، انشاءاللہ اگر ہم نمازیں ادا کرتے، اگر ہم پابندی کے ساتھ دعائیں کرتے، اللہ ہماری دعاؤں کی بدولت، نمازوں کو ادا کرنے کی بدولت اللہ ہمارے جانے والے کو بے حساب مغفرت بھی عطا کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد بھی رکھیں، اگر باپ ہو یا بیٹا کوئی بھی جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا والدین، اللہ اکبر، تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اعمال نہیں کرے گا تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ لیکن ہاں اگر اس کی اولاد اچھے اعمال کر رہی ہے، اگر اس کی اولاد نمازوں کی پابندی کر رہی ہے، اگر اس کے گھر والے اچھے اعمال کر رہے ہیں اور اس کی روح کو ایصال کر رہے ہیں، تب اللہ برابر اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا، تب اللہ برابر اس کو ثواب دیتا ہے۔ وہ بزرگ ہیں، قبرستان میں بیٹھے ہیں، جیسے ہی قبرستان میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، وہاں ایک درخت بھی ہے، درخت سے لگنے کے بعد آپ بیٹھ کر سوچنے لگتے ہیں، ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں، آپ پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ جس قبرستان میں آپ ہیں نا، اسی قبرستان سے اللہ اکبر ایک مردے کو اٹھا لیا گیا ہے، مردے کو نکالا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت آ گئی، فرمایا گیا نہیں ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی مردے کو نکالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے ایک آگ کی زنجیر کا نزول ہوتا ہے، ایک آگ کی زنجیر لٹکتی ہے اور وہ آگ کی زنجیر اس مردے کے منہ کی جانب سے بڑھتی ہے اور پخانے کے مقام سے نیچے کو نکلتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مردہ کہتا ہے کہ میں نمازوں کو نہیں پڑھتا تھا، کہ میں روزوں کو نہیں رکھتا تھا، کہ میں زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتا تھا، کہ میں اللہ اکبر اللہ کے احکام کے پابندی نہیں کرتا تھا۔ فرمایا گیا تو نمازیں ضرور پڑھتا تھا، تو روزے ضرور رکھتا تھا، تو اللہ کے احکام پر عمل ضرور کرتا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں تو جب تنہائی میں رہتا تھا تو تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ جب تیری تنہائی تجھے لپیٹ لیتی تھی، اللہ اکبر، اس وقت تو اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ پتا چلا جو لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں اور اپنی تنہائیوں میں گناہ کر رہے ہیں، اپنی تنہائیوں میں جرم کرتے ہیں، اللہ انہیں ایسے عذاب میں مبتلا فرماتا ہے، اللہ انہیں ایسا عذاب عطا فرماتا ہے۔ ذرا یاد رکھیں، اس لیے تنہائیوں کو پاکی کریں، تنہائیوں کو صاف رکھیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے گناہ تو ضرور کیے لیکن وہ گناہ کرنے کے باوجود بغیر حساب کے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہاں عائشہ، وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائیوں میں روتے تھے، اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی شعیب رضا احمدی، مفتی شعیب رضا احمدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ راستے دونوں ہیں، اگر تنہائیوں میں گناہ کر رہے ہیں اللہ عذاب دے رہا ہے، اور تنہائیوں میں اپنے گناہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اللہ گناہ کے باوجود بغیر حساب کے جنت عطا فرما رہا ہے۔ راستے واضح ہیں دونوں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، بے شک نیکوکاروں کو اللہ جنت نعیم عطا فرمائے گا اور اللہ فجاروں کو، فاجروں کو، گنہگاروں کو جہنم عطا فرمائے گا۔ راستے واضح ہیں، قرآن کی آیتیں صراحتاً گواہ ہیں اور یہ ہم کو بار بار فرما رہی ہیں، نیک بن جائیں، آئیں اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں، آئیں اللہ کی جانب لوٹیں، آئیں رجوع کریں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں۔ بس ہم توبہ جب کر لیتے ہیں
تو پھر ہمیں اللہ کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد آپ جو ہے ہم انشاءاللہ اپنی بات کو بیان کرنے کے بعد اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا یاد رکھیں، اب آئیں اللہ کی جانب، آئیں لوٹیں اللہ کی جانب۔ اللہ دیکھیں بڑا جو ہے ہم نے لوگوں کو منا لیا، لوگوں کے لیے بڑی فرما برداری کریں، آئیں اب اللہ سے فرما برداری کرنے کا وقت ہے۔ لوگوں کا بہت ساتھ دیا ہے، لوگوں کا بڑا کہا مانا ہے، آئیں اب اللہ کے کہنے کو مانیں۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ بڑی وفاداری کی، آئیں اب اللہ کے ساتھ وفاداری کا حق پیش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ جو ہے بڑی اچھی طرح اور بڑے جو ہے کم ہی معاملے میں مان جاتا بھی ہے۔ بس آپ جو ہے تنہائی میں اٹھ کر سجدے میں سر رکھ کر دو آنسو ندامت کے بہا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں لیکن اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بڑے بڑے گنہگاروں کو دیکھا، اللہ نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ بڑے بڑے ہم نے گنہگاروں کی تاریخ کو پڑھا ہے، اللہ نے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد ان کو ولی بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، آئیں لوٹیں اللہ کی طرف۔ اللہ کی عدالت وہ عدالت ہے، ہم نے دنیا کی عدالتیں دیکھی ہیں، اگر آپ دنیا کی عدالت میں جرم کو قبول کر لو گے تو آپ کو سزا دی جائے گی، لیکن اللہ کی عدالت وہ عدالت ہے، اگر آپ جرم کو قبول کرو گے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کی واحد عدالت ہے کہ جس میں جرم کو قبول کرنے کے بعد سزا نہ دی جاتی ہے بلکہ توبہ کرنے کے بعد گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئیں لوٹیں اللہ کی طرف، پلٹیں اللہ کی طرف، رجوع کریں اللہ کی طرف۔ ایک نام بڑا مشہور نام ہے، ایک نام ہے اللہ اکبر، حسن نام کا ایک نوجوان ہے۔ وہ نوجوان نا ایک جیسے ہی دکان پر جاتا ہے، اس نے دکان پہ کیا دیکھا، ایک بڑی خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی پر اس کی نظر پڑتی ہے نا تو وہ اس کے عشق میں اور اس کے حسن میں فریفتہ ہو جاتا ہے اور اللہ اکبر اس کے حسن کی تعریفیں بیان کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن یہ حسن اور یہ عورتیں اور یہ لڑکیاں اللہ اکبر آج تک گھروں سے نکلتی ہیں تو اس طرح نہ سروں پر دوپٹہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نہ چہرے پر نقاب ہوتا ہے، یہ خود اپنی طرف دعوت دینے کے لیے خود نظارہ کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں وہ جو ہے حسن ہے، جیسے ہی دیکھا نا ایسے فریفتہ ہو گئے، اللہ اکبر، اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگے، حسن کی تعریف بیان کرنے لگے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی حسن کی تعریف کو بیان کیا اس لڑکی نے پوچھا، بتا تجھے میرے اندر سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے اور میرے اندر سب سے خوب کیا چیز کو مانتا ہے؟ اس نے کہا تھا تمہاری آنکھیں بڑی اچھی ہیں، تمہاری آنکھیں بڑی جو ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے عشق کو جو ہے ابھار رہی ہیں۔ جیسے ہی اتنا سنا نا اس نے کہا تھا لڑکی نے ابھی رک یہاں پر، میں تیرے عشق کا کام ابھی پورا کرتی ہوں۔ وہ گھٹ جاتی ہے، آئے ہائے ایسی لڑکیوں پر میری ماں اور بہنیں قربان ہو جائیں۔ آج لڑکیوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا کیا حال ہے سب پر آیا ہے۔ میرا آج عنوان یہ نہیں ہے کہ میں یہ بیان کروں کہ ان کا حال کیا ہے اور انہیں کیا ہونا والا ہے، لیکن ہاں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں، اگلا مہینہ وہی آ رہا ہے، اللہ کے رسول کو معراج ہوئی تھی نا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں نا عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ پایا تھا، اللہ اکبر، جو عورتیں اپنے جو ہے اللہ اکبر جن کے جو ہے ایسی الٹی لٹکی ہوئی تھی، اللہ اکبر، بہرحال لیکن وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہی تھی کہ ہماری ماں اور بہن کے اندر ایک تو پردے کا مقام بالکل اٹھتا جا رہا ہے، جبکہ قرآن نے فرمایا تھا وقرنا، فرمایا ہے وقرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ اے محبوب آپ اپنے گھر کی عورتوں سے کہیں فرما دیں، جبکہ محبوب کے گھر کی عورتوں کا تو مقام یہ تھا کہ آپ کی چہیتی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا معاملہ یہ تھا کہ جس کے بال کے جس کے سر کے دوپٹے کو بھی اللہ اکبر چاند اور سورج نے بھی نہ دیکھا تھا۔ آج کا کیا حال ہے، روٹیاں بنا رہی ہیں بغیر دوپٹے کے، آج
کا کیا حال ہے، کام کر رہی ہیں تو یہ جو ہے ہماری ماں اور بہنوں کے دوپٹے مفرل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ میں کہنا چاہتا ہوں ان دوپٹوں کو گلے میں ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ گلے سے بھی پھینک دیا جاتا، ان دوپٹوں کو تو سر پر رکھا جاتا ہے، ان دوپٹوں سے تو سروں کو ڈھکا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ سیدہ فاطمہ کا مقام تو یہ تھا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اپنے گھر کی عورتوں سے تو یہ حکم ساری عورتوں کے لیے تھا کہ اے میری اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میری امت کی عورتوں، آپ گھروں سے اس طرح بے پردہ نہ نکلا کرو جس طرح پہلے کی جاہلہ عورتیں نکلا کرتی تھیں، لیکن یہ بھول گئیں اس بات کو۔ دوسری بات یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ ذرا ذرا سی بات پر ناشکری بڑی کرتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسے الفاظ بولتے ہوئے نظر آتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ان پر توبہ بھی استغفار بھی لازم ہو جاتا ہے۔ بہرحال بس ماں اور بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش ہے کہ آئیں سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر عمل کر لیں، تاکہ تمہارا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر مرد کے اندر تو تھوڑی قوت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر تو ایسا کلیجہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دقتیں تھوڑی پریشانی برداشت کر سکتا ہے، لیکن عورتوں کے اندر ایسے حوصلے نہیں ہوتے، یہ تو ذرا ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہیں۔ یہاں تو اگر بیٹھے ہوئی ہوتی ہیں، اگر چوہا نکل کر چلا جائے تو یہ بھاگتے ہوئی نظر آتی ہیں، اگر ایک چوہے سے جب اتنا ڈرتی ہیں کہ جو تکلیف نہ دے، تو جب قبر میں جائیں اور ان کی بے پردگی کی وجہ سے، نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، شوہروں کے حق تلفی کرنے کی وجہ سے، اللہ اکبر، اور بھی اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اگر قبر میں ان کو سانپ اور بچھو کا سامنا کرنا پڑا، ہائے ہائے کیا ہوگا وہاں پر؟ بتائیں کیا ہوگا؟ یہ جسم نازک پر کس طرح سانپ اور بچھو کے ڈنگ کو برداشت کر سکیں گی؟ بتائیں ذرا یہ کس طرح اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں گی؟ اس لیے ہاتھ جوڑ کر گزارش یہی ہے، آئیں اپنی جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے طریقے پر عمل کریں جو ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، جو ہے سیدہ فاطمہ جو حسنین کریمین کی ماں ہے، جو مولا علی کی بیوی ہیں، اور سید الانبیاء ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، ان کے نقش قدم پر عمل کریں، پھر انشاءاللہ وہ اپنے ساتھ ان ماں اور بہنوں کو اپنی کنیز بنا لیں گی، اور کنیز بنانے کے بعد جنت میں اپنے ساتھ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا وہ بیٹی بھی بڑی بیٹی تھی، کیا بیٹی تھی وہ؟ بڑی باعزت شریف گھرانے کی باعزت باغیرت بیٹی تھی وہ۔ اللہ اکبر۔ اپنے گھر جاتی ہے، ایک اپنی بوڑھی کنیز کو بلاتی ہے اور اپنی آنکھوں کو کاٹ کر نکالنے کے بعد تشت میں سجا کر اس کے اوپر سے کپڑا ڈھکنے کے بعد، اور وہاں پر اپنی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک خط لکھتی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپنی کنیز کو ہی کچھ باتیں بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جا، وہاں پر دکان پر ایک نوجوان کھڑا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کو جا کر میری یہ آنکھیں دے دینا اور کہہ دینا کہ جو آنکھیں غیر محرم کو میری طرف جو ہے دعوت دیتی ہیں، ایسی آنکھوں کو میں اپنے جسم کے اندر نہیں رکھنا چاہتی۔ میں اندھی تو ضرور رہ سکتی ہوں، لیکن اللہ کی نافرمان بندی نہیں بننا چاہتی۔ میں اس طرح تو زندگی ضرور کاٹ دوں گی، میں عیب دار تو ضرور بن جاؤں گی، میں نابینا ضرور بن جاؤں گی، لیکن اس طرح زندگی نہیں گزاروں گی کہ لوگ میری آنکھوں کو دیکھ کر اپنے عشق کا اظہار کریں، میری طرف جو ہے رغبت کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ کنیز لے کر آتی ہے اور آنے کے بعد اس نوجوان سے ملتی ہے جس کا نام حسن تھا، اور کہتی ہے کہ آپ ہی ہیں نا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان لڑکی کو آپ اپنے عشق کا اظہار کر رہے تھے اور آپ جو ہے ان کو بڑی بڑی تعریفیں کر رہے تھے، تو وہ بھی جو ہے اپنے سینے کو چوڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میرا، اور سوچتے بھی یہی ہے دل میں کہ میرا عشق کا جو ہے وار کامیاب ہو چکا ہے، اب میں کامیاب ہو گیا، ایک ہی مرتبہ میں مجھے کامیابی مل گئی ہے۔ ان نے بڑی خوشی کے ساتھ کہا ہاں میں ہی تھا، ابھی لڑکی کو میں نے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا لو میری مالکن نے نا آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر اس رومال یا جو بھی وہاں پر کپڑا تھا اس کو ہٹاتے ہیں، کیا دیکھا کہ آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، تازہ تازہ خون نکل رہا ہے۔ دیکھ کر حسن فرماتے ہیں میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں سوچ رہا تھا اللہ یہ ہو کیا گیا، میری وجہ سے ایک بیٹی اپنی
आंखों को खो देती है। मेरे इश्क के इजहार की वजह से 2-3 अल्फाज मैंने क्या कहे कि उसने अपने आप को ऐबदार बना लिया। अपने आप की आंखें, अरे वो आंखें कि अगर हम जरा से नहाते हुए कभी आपको भी पता लगा हो तो इस बात का आपको भी अंदाजा होगा, अगर आंखों में साबुन पहुंच जाए या शैम्पू पहुंच जाए और आंखें बंद हो जाएं तो जिंदगी बुरी नजर आती है। ऐसा लगता है कि बड़ी जल्दी ये जो है हट जाए और हम इस दुनिया को अच्छी तरह से देखें। पूछें नाबीनों से जाकर कि आपकी आंखें नहीं हैं, आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है, वो यही कहेंगे दुनिया की सारी दौलत दे देंगे, बस अल्लाह हमारी आंखों को वापस कर दे। एक में न्यूज़ पढ़ा था कि एक का ऐसा मामला भी हुआ कि आंखों के ऊपर के ये पलक के होते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। अगर एक एक नेमत को देखें तो टाइम बड़ा होता जा रहा है। ये पलक है ना, अगर